السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ قاف 26واں پارہ حامیم، دوسرا رکوع جو کہ آیت 16 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ قاف سے قرآن پاک کی آخری منزل جو کہ 7ویں منزل ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورتوں میں سے ہیں، اور یہاں سے یہ پورا ایک گروپ ہے جس کو حزب مفصل کہتے ہیں۔ یہ 3 گروپس آخری حصے میں 7ویں منزل میں 3 گروپس بنتے ہیں۔ ایک گروپ بنتا ہے مکیات کا، مکی سوراز ہے، دوسرا مدنی، اور آخری پھر مکی صورتوں کا ہے۔ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک یہ ساری مکی سوراز ہے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک یہ ساری مدنی سوراز ہے، سورہ ملک سے سورہ ناس تک پھر
یہ مکیات ہے، اور اس حصے کو قرآن پاک کا حسین ترین حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک کے جس کو کہتے ہیں لٹریچر، ادب کے لحاظ سے یہ ایک خوبصورت ترین حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو عرب معاشرے میں شاعری کا جو رواج تھا ان کو انہی کے لہجے میں جواب دیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو ایسا لگے گا سورہ قاف سے شروع ہو کے آخر تک آپ لوگوں کو لگے گا کہ جیسے ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے، جیسے سٹینزاز ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ جہاں لوگ جمع ہوتے تھے تو سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ سمجھ آتی تھی لوگوں کو۔ سورہ قاف ایک جامع و مکمل سورہ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہر لحاظ سے ساری چیزیں چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو جڑا ہوا ہے۔ اور آخری جو حصہ ہے جو کہ 7ویں منزل ہے قرآن پاک کی، اس میں سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار جیسے خبردار کرنا اور آخرت کا بیان اس پورے حصے میں۔ سورہ قاف میں خاص کر اس کی ہمیں جھلک ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید، جمعہ اور فجر کی نماز میں خاص کر سورہ قاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جہاں لوگ جمع ہوتے تھے تو خاص کر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوشش میری ہوگی آج میں نے صرف ایک رکوع میری اپنی بہت پسندیدہ صورتوں میں سے ہے سورہ قاف، اور سورہ قاف نے یوں سمجھے کہ میرا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے، اور کوئی 15 سال کا عرصہ ہے سورہ قاف کو میں سن رہی ہوں، اور سن کے تلاوت سن کے وہی تلاوت میں شیئر بھی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں روتی رہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں رو کیوں رہی، اور میں اس کو ریپیٹ پہ لگاتی تھی اور میں سنتی جاتی تھی اور میں روتی رہتی تھی، اور اب وہ مجھے سمجھ آیا کہ وہ یہاں تک سورہ قاف مجھے لانا چاہتا تھا۔ تو قرآن کا جب آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں اور جب اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، قرآن چھوڑے گا نہیں، پر آپ لوگ ساتھ دے گا آخر تک۔ اس کو سن لیا کرے، اور اس کی کوشش میری ہوگی 3 رکوع ہے، ایک رکوع آج ہم کریں گے، پہلا اور آخری رکوع ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگر کنزیکٹیو کلاسز میں ہم کر سکے آگے کی کلاسز میں، تاکہ پورے ایک سورہ قاف کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کی تلاوت سنا کرے، اور جو میں شیئر کروں گی کوشش کرے اسی قاری کی زبان میں، اگر آپ اسی کی تلاوت آپ سنیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت ہمارے دل پر اثر کر جائیں، اور جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو ہم سمجھ جائیں، یہ بس کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا سورہ قاف سے ہی، اور پوری سورہ میں جو بیچ والا رکوع ہے، دوسرا رکوع، اس کو میں بار بار سنتی رہتی ہوں، اور یہی رکوع ہر وقت میرے دماغ میں اس کے آیات گونجتے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی آیات یا سورہ کو بار بار سنتے ہیں تو وہ جس قاری کی زبان میں آپ سنتے ہیں یا جس سے بھی آپ نے سنا ہو، اسی لہجے میں آپ کے دماغ میں وہ آیات گونجتی رہتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اس قرآن کا مقصد، ہمارا مقصد، دنیا میں ہمارے لیے کیا بنایا ہوا ہے، کیسے بنایا ہوا ہے، تو کیسے یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور پھر ختم ہوگا تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، یہ ذکر ہے۔ اور پھر دوسرے رکوع میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا ذکر ہے، جو بھی میں نے تلاوت کی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جہاں پہ قد میں نے بتایا ہوا ہے، قد جہاں پہ آتا ہے آیت سے پہلے تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جملے میں، اس آیت میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے
کہ یہ میرا بندہ پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ آ جائیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے، اس کے لیے قد آتا ہے، انا آتا ہے، اور پھر جب لام آ جائے ساتھ تو وہ تاکید در تاکید بات ہو جاتی ہے، وَلَقَدْ ڈبل تاکید ہے۔ اور البتہ تحقیق، ترجمہ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں البتہ تحقیق، لیکن یہ تاکید کے لیے ہے، سرٹنلی، شورلی، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں ہم کا صیغہ اللہ تعالیٰ جو استعمال کرتے ہیں وہ تعظیم کے لیے، احتراماً، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہوا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسہ ڈالتا ہے، بِهِ، اسے، نفسہ، اس کا نفس اس کے دل میں جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، اقرب، اکرم، یہ مبالغے کی صیغہ ہیں، جیسے میں نے بتایا بھی تھا، ارحم، احسن، اکرم، بہت زیادہ، تو اقرب قریب سے ہی ہے، لیکن اقرب ہوا بہت زیادہ قریب۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، من حبل الورید، من سے، حبل کہتے ہیں رسی کو، ورید رگ، حبل الورید یعنی ایک جڑی ہوئی رسی جو کہ شاہ رگ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ ایسے تشبیہ دے رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ واردہ کا مطلب ہے وارد ہونا، اور رسی اور یہ دونوں ملا کے تو جو مطلب بنتا ہے حبل الورید کا وہ ہے جس رگ سے اس کی زندگی وابستہ ہے، اس رگ سے بھی ہم زیادہ اس کے قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لے لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین و عن الشمال، عن الیمین دائیں طرف سے، عن الشمال بائیں طرف سے، قعید بیٹھے ہوئے، جم کر بیٹھنا، جیسے قاعدہ ہوتا ہے، ہم بیٹھے نہیں ہیں، جو جم کر بیٹھے ہوئے دو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں، جب وہ لے لیتے ہیں یا جو بھی انسان کرتا ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، ما یلفظ من قول، ما یلفظ نہیں وہ بولتا، لفظ سے ہیں، نہیں وہ بولتا، من قول کوئی بھی بات، الا مگر، لدیہ رقیب عتید، لدیہ اس کے پاس ہوتا ہے، رقیب ایک محافظ، نگران، عتید تیار، الرٹ ہوشیار، ہر وقت الرٹ، ایک لفظ نہیں نکلتا اس انسان کے منہ سے، اور جو دو محافظ، دو نگران میں نے بٹھائے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، وہ سیکنڈ نہیں لگاتے اس کو لکھنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت، اور آ گئی، سکرۃ الموت، ویسے تو یہ جیسے وجاءت آنا ہے، آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات واقعہ ہو گئی، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ سکرۃ الموت، سکرت کہتے ہیں بے ہوشی کو، موت کی بے ہوشی، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سکارا، بالحق کو حق کے ساتھ، اور موت تو برحق ہے، اور اس سے پہلے جو موت کے غمرات ہے، جو سکرات ہے، وہ بھی برحق ہے، موت تو آنی ہی ہے، اور موت کے ساتھ موت کی سختیاں بھی ہوگی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، اور جب موت کی سختی آ جائے گی تو یہ ذَلِكَ مَا كُنْتَ، یہی ہے وہ، منہ تحید، جس سے تو بھاگ رہا تھا اے انسان، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ ٹائم ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، جس وقت تمہاری موت آ جائے گی تب تمہیں یقین آئے گا، اور اس وقت پھر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ یہی وہ وقت ہے جس سے میں بھاگ رہا تھا، مجھے یاد نہیں تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، موت کے بعد جس کی موت واقعہ ہو گئی بس اس پہ تو قیامت آ گئی، اس کے بعد پھر ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں پھونکا جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سور کو منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار بالکل، کہ جس وقت حکم ہوگا
اور میں بس بجاؤں. سور میں پھونکا جائے گا, ذالک یوم الوعید, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ وعدے کا دن ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا, جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میرے پاس ہی آنا ہے, میرا سامنا کرنا ہے, اس کی تیاری کرو. وجاءت کل نفس معها, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے لے کر آخرت اور آخرت کے انجام تک کا سارا, جو یوں سمجھے کہ ایک سین ہے, خوبصورت ترین طریقے سے اس کو بتایا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا جب سب کھڑے ہو جائیں گے؟ وجاءت کل نفس معها, تو آئے گا ہر نفس کے ساتھ اس کا, کون آئے گا؟ سائق و شہید. دو فرشتے تھے نا اوپر بتایا نا کہ دو فرشتے ہر سب کچھ لکھ رہے ہیں, وہی فرشتے ہوں گے سائق و شہید. سائق کہتے ہیں جیسے ڈرائیور ہوتا ہے, ہانکنے والا, وہ ہانک کے لے کے آئے گا اور ایک گواہی دے گا. مطلب ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا, لکھتے تو دونوں ہیں, ایک پکڑ کے لے کے آئے گا اور ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. یوں سمجھے کہ جیسے ایک مجرم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لایا جاتا ہے, کسی ایک بادشاہ کے دربار کو سامنے لے کے آئیں. امیجن کریں کہ ایک دربار ہے, بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہر بندہ ہے, ابھی نہیں پتا کس نے کتنا جرم کیا ہے, کس کا کیا اجر ہے, لیکن دو گارڈز ہے بادشاہ کے, اس کو لے کے آ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر. وہ آپ امیجن کریں, وہ سین آپ امیجن کریں. تو ایک ہوگا سائق و شہید, وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. پھر لقد كنت في غفلة من هذا, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے لقد, ہائے ہائے, كنت, تھا تو, فی غفلة من هذا, اسی دن سے تو غفلت میں تھا. لقد البتہ تحقیق, تاکید, اس دن سے تو غفلت میں تھا. فکشفنا عنک, تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے, غطاءک, پردہ تیرا, ہم نے پردہ ہٹا دیا. فبصرک, بصر کہتے ہیں نا نگاہ کو, تو نگاہ تیری, الیوم حدید, حدید کہتے ہیں لوہے کو, تو آج تیری نظر لوہے کی طرح تیز ہے. وہ پردہ جو دنیا میں تیری آنکھوں پر پڑا ہوا تھا, آج ہم نے وہ ہٹا دیا اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے. کچھ لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, میں ان کو بتا دوں, ہم سورہ قاف جو 26ویں پارے میں ہیں اس کا دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 22 تک آ گئے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو پردہ تیری آنکھوں پر دنیا میں پڑا ہوا تھا اور اس دن کو تو بھولے ہوئے تھا اور تو بھاگ رہا تھا اس سے, آج وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور پھر اس کا ساتھی کہے گا, وقال, اور کہے گا, قرینہ, اس کا ساتھی جو پکڑ کے لے کے آیا ہوا ہے, ھذا ما لدی, یہ میرے پاس تھا, عتید, میں تیار کر کے لایا ہوں, یہ میرے پاس تھا, اے اللہ تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا, یہ میں پکڑ کے اب لے آیا. ذمہ داری ہوتی ہے نا, ذمہ داری جو دی ہوئی ہے وہ نبھا رہے ہیں, اور جب تک اللہ تعالیٰ کے حوالے ہمیں نہ کرے آخرت میں, تب تک وہ فرشتے الرٹ ہے. تو وہ کہے گا یہ میرے پاس تھا, یہ تو نے دیا ہوا ہے, یہ بالکل تیار ہے, یہ میرا یہ بندہ, میرا یہ مجرم تیار ہے. ھذا ما لدی عتید. القیا فی جہنم کل کفار عنید, پھر اگر وہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, کفار یہاں پہ ناشکرا ہے, عنید بغض رکھنے والا, مناع للخیر, منع کرنے سے ہیں, خیر سے, بھلائی سے روکنے والا, معتدن, حد سے نکلنے والا, مریب, شک میں پڑے ہوئے. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے, یہ خاصیتیں جس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, القیا فی جہنم, تم دونوں جو دونوں سائقوں و شہید پکڑ کے لے کے آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا, تم دونوں پکڑ کے اس کو ڈال دو جہنم میں. کلا, ہر کس کو, کفار ناشکرے کو, عنید بغض رکھنے والے کو, مناع للخیر خیر سے روکنے والے کو, جو بھلائی سے روکتا رہا ہے,
मुअतदिन, हद से निकलने वाला। हद से निकलने वाला कौन होता है? जो अल्लाह ताला ने हदूद बताई हुई है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला। तो मुरीब, शक में पड़े हुए कि पता नहीं ये दिन होगा या नहीं होगा, हिसाब किताब का दिन होगा या नहीं होगा, मौत के बाद पता नहीं क्या होगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, फिर कैसे उठाए जाएंगे, और पता नहीं हिसाब कैसे लेगा, अभी तो अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आते तो हिसाब कैसे लेंगे। ये होता है शक में पड़े हुए। रेब कहते हैं बेचैन, बेचैन कर देने वाला शक। तो कफ्फार, अनीद, मन्नाइल लिल खैर, मुअतदिन, मुरीब, इन सबको अल्लाह ताला फरमाएगा अलकिया फी जहन्नम, डाल दो इनको जहन्नम में। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, वो जिसने अल्लाह ताला के साथ और इलाह बना लिए थे। और इलाह बनाना, अगर इस दुनिया में कोई भी चीज हमें अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है, वो इलाह है। उसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के साथ आपने और इलाह बना लिया है, जिसका सख्त दुख और अफसोस होता है अल्लाह ताला को, और बार बार उसका जिक्र करता है। अब उस वक्त तो बुत के सामने रखे उसकी पूजा होती थी, अब आजकल बहुत सारे बुत है, लेकिन लोगों को ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं जाता। ख्वाहिशात के बुत है, मटीरियल्स के बुत है, रिश्तों के बुत है, दुनियावी मोहब्बतों के बुत है। बुतों की अब शक्लें बन गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, जिसने बनाया था अल्लाह ताला के साथ और इलाह, अल्लाह ताला को भूल के और लोगों को और चीजों को अपना इलाह बना लिया था। फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शहीद, फिर कहेगा वो दोनों को जो पकड़ के लाए हैं कि डाल दो इनको सख्त शदीद अजाब में। कौला करीनुहु, यहाँ पे अब एक और भी आएगा, करीन। करीन साथी को कहते हैं। कुरान पाक में बहुत जगह पे करीन जो है वो, जो साथी है वो शैतान की शक्ल में करीन का इस्तेमाल हुआ है। तो अब एक और भी साथी हमारा है, काला करीनुहु, वो साथी फिर कहेगा रब्बना मा अतगैतुहु, हम कहते हैं ना भाई शैतान ने बहकाया है, उस वक्त क्या कहेगा वही शैतान जो हमारे साथ थे, वो कहेगा ए मेरे रब, मा अतगैतुहु, नहीं मैंने उसको गुमराह किया। तौगा कहते हैं सरकश बनाना, गुमराही को, मैंने उसको सरकश नहीं बनाया। वलाकिन कान फी दलालिम बाईद, लेकिन ये खुद बहुत दूर की गुमराही में था, ये गुमराही में खुद ही बहुत दूर चला गया था, मैंने इसको गुमराह नहीं किया। शैतान भी वहां फिर जाएगा, साथ नहीं देगा। यहाँ जो हमारे हमारे लिए हर चीज को बहुत खूबसूरत बना के दिखाता है, वहां वो भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारे साथ नहीं होगा। उसको पता है कि अल्लाह ताला क्या करने वाले हैं। तो वहां वो भी कहेगा रब्बना, ए मेरे रब, ए हमारे रब, मा तो इस तेरे इस बंदे को मैंने नहीं सरकश बनाया, वलाकिन कान फी दलालिम बईद, ये खुद ही बहुत दूर की गुमराही में चला गया था, दुनियावी ख्वाहिशात इसको बहुत दूर ले गए थे। दूर की गुमराही क्या होती है? जिस चीज के पीछे हम पड़ जाएं और हम अपने रब को, अपनी मौत को और अपनी आखिरत को हम भूल जाएं, वो दूर की गुमराही है। ये खुद ही बहुत दूर की गुमराही में था, मैंने नहीं सरकश बनाया। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? कौला, अल्लाह ताला फरमाएगा ला तख्तसिमु लदैया, मत झगड़ो मेरे पास, मेरे सामने मेरे दरबार में झगड़े ना करो। खसिम कहते हैं झगड़ने को। ला तख्तसिमु, ना झगड़ा करो तुम दोनों, लदैया मेरे पास, मेरी बादशाहत में, मेरे दरबार में झगड़ो मत। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, वक़द क़द्दमतु, फिर आया है कद, और हालांकि तहकीक, कद्दमतु, पहले भेज दी थी। कदम जैसे कदम होता है ना, आगे हम लेते हैं ना, पीछे तो हम नहीं जाते, पहले भेज दी थी मैंने, इलैकुम तुम्हारी तरफ, बिलवईद, वईद, वादे का मैंने बताया था। मैंने बताया था कि मौत तुम्हें आएगी, मौत के बाद तुमने मेरे पास ही आना है, आखरत का दिन होगा, जजा और सजा का दिन होगा, मेरे सामने खड़ा होना है। मैं खबरदार कर चुका हूँ, किसके जरिए? अपने अंबिया कराम के जरिए। फिर हमारे लिए क्या है? कुरान पाक के जरिए। हमारे पास अ, कुछ है नहीं जिससे हम खुद को बचा सके, कि या तो मैंने पढ़ा नहीं, या तो मैंने समझा नहीं, या मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, या मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, वो तो अरबी जुबान में था तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। ये कहानियां नहीं चलेगी। अल्लाह ताला सीधा सीधा फरमाएगा वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, मैंने बता दिया था, खबरदार कर दिया था कि वादे का दिन होगा। ला तख्तसिमु, अब मत झगड़ो,
ما یبدل القول لدیہ، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس، میرے دربار میں بات بدلی نہیں جاتی. جو میں بات کر چکا ہوں اس قرآن کے ذریعے اور اپنے انبیاء کرام کے ذریعے، جو میں نے وعدے کا دن مقرر کیا تھا اور میں نے بتایا ہوا تھا کہ آخرت قائم ہوگی، جزا و سزا کا دن ہوگا، وہ بات بدلا نہیں کیا کرتا. ما یبدل القول، نہیں بدل دی جاتی بات میرے پاس، میرے دربار میں. وما انا بظلام للعبید، اور میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں بندوں پر، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. انصاف کی ہی بات ہوگی، جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق ہی اجر ملے گا یا سزا ملے گی. نہ میں ظالم ہوں اور نہ میرے ہاں بات بدلا کیا کرتے ہیں. جو وعدہ میں نے کیا ہے اسی کے مطابق آج میں نے فیصلہ کرنا ہے. بولنا بھی نہیں ہے، جگڑنا بھی نہیں ہے. ایک ہمیں دو نگران ہیں اس دنیا میں، جو کہ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ مقرر کر دیے جاتے ہیں. ہلنے تک کی وہ بات لکھ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے ایک کورٹ میں جس کا بھی مقدمہ ہوتا ہے، ایک اس کا وکیل ہوتا ہے اور ایک اس ساتھ گواہان جب تک پیش نہ ہو تو تب تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پر یہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو بولنے کا بڑا شوق ہے نا، لڑنے جگڑنے کا بھی بڑا شوق ہے اور بحث کرنے کا بھی بڑا شوق ہے، تو وہاں آ کے میرے سامنے بھی بحث کرے گا. تو میرے حالات ایسے تھے، تو جیسے شیطان نے کہا تھا نا، شیطان نے تو اس وقت کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرے حالات ایسے ہیں، میری مصروفیات ایسی ہے، یا دنیا میں یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں بھی تو ضروری ہے. ہم بھی تو یہ سارے عذر نہیں پیش کرتے. ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے سامنے آ کے بھی اس نے یہی بحث کرنی ہے. تو مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، تو مجھے تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں آیا، میرے تو حالات ایسے تھے اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی، تو نے مجھے اتنی عقل نہیں دی تھی یا میری اتنی صلاحیت نہیں تھی. یہ ساری کہانیاں یہ ڈالے گا. تو اسی وجہ سے دو ایسے نگران مقرر کیے ہیں جو کہ ہر سیکنڈ کوئی بات نکلتی نہیں ہے ہمارے منہ سے، کوئی عمل نکلتا نہیں ہے، ہاتھ ہمارے وہ کرتے نہیں ہے کہ وہ دونوں جو الرٹ، ان کا کام یہی ہے، وہ بس نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. وہ ہلنے تک کی ساری چیزیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. آج کل تو ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے، سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے نا، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. وہ ساؤنڈ تک بھی، جیسے ہلنے کی یا آواز کی، یا ایون ہم ایسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے نا. تو بڑی اچھی طرح ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کا جو اعمال نامہ ہے وہ کس شکل میں ہوگا، یہ فرشتے کس طرح ریکارڈ کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو وہ لکھنا، وہ ریکارڈ کرنا، وہ کس سینس میں ہے. مطلب اگر انسان اتنی ترقی کر کے ایسے ایسے ریکارڈنگ کر لیتا ہے کہ ایک چپ میں سارا کچھ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی، وہ کتنی ایڈوانس ہوگی. تو وہ ہلنے تک کی، سانس تک کی آواز، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہوگا اور ریکارڈ ہوگا. اور پھر صرف ریکارڈ نہیں چلے گا، ساتھ میں وہ شہید، وہ گواہ بھی ہوگا. جہاں ہم کہیں گے نہیں میں نے تو یہ ایسا نہیں کیا تھا، نہیں وہ تو حالات ایسے تھے، نہیں نہیں وہ میں تو، اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا. ہم ایسے عذر اور ایسی تعویلیں اور ایسے بحثیں ہم کرتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس ہماری ہر غلطی کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ہم خود کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اگلوں کی ہم غلطیاں دیکھتے ہیں اور خود کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور صرف ریکارڈنگ نہیں، ساتھ دو گواہان بھی ہوں گے جو کہ ایک سیکنڈ کو ہلتے نہیں ہیں. وہی پکڑ کے ہمیں لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا یہ تیرا بندہ ہے یا اللہ، جو تو نے ہمارے حوالے کیا تھا، اب یہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ اس کی ریکارڈ بک ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے ساری. پھر
اگر وہ بندہ ہوگا نا شکرا، بغض رکھنے والا، بھلائی سے روکنے والا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود سے نکلنے والا، اور سزا و جزا کے دن کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ شاہانہ انداز دیکھے نا اللہ تعالیٰ، یہ ایسی سورہ ہے کہ اس کی ہر ہر آیت پر ڈھیروں باتیں ہو سکتی ہے، بہت ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، اور کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے، کریں گے تو فرمائے گا لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے سامنے، ختم ہو گیا بس سب کچھ۔ جو میں بتاتا رہا ہوں کہ یہی وقت ہے، اسی وقت میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا، اس بات کو سمجھو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی سب کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے؟ ہم کیا سیدھے راستے پر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکے، اس کے مطابق ہم خود کو ٹھیک کر سکے، تاکہ ہم آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا سامنا ہو تو ہم سرخرو ہو سکے؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے؟ یہی کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ کرتا کیا ہے میرا بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے۔ جو ہم نے وعدہ، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر کے جو وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ ہے، سب نے یہ بتا دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی وعدے کے مطابق سوال و جواب ہوں گے۔ تھوڑا سا بس اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہوا ہے کہ موت کو یاد کر کے، موت کی سختیوں کو یاد کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، کہ ہم ایسا وقت گزارے، ہم ایسے عمل کرے کہ وہ موت، سب سے پہلے موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، پھر اس کے بعد قبر کے عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں، اور پھر جب آخرت میں ہم کھڑے ہو تو ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں فرشتے پکڑائیں۔ دائیں ہاتھ میں اگر پکڑا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھولے گا نہیں کہ اچھا کھول دو کتاب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کھول دو کتاب اور پڑھنا شروع کرو تو بس پھنس گئے، پھر ختم۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ایسا اعمال ہو کہ دائیں ہاتھ میں ہمیں وہ کتاب اللہ تعالیٰ پکڑا دے اور ہمیں یہ فرمائے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ، پتہ ہے مجھے تمہارے اعمال نامے میں، تمہاری اس کتاب میں، تمہاری اس ریکارڈ بک میں کیا ہے، جاؤ۔ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہوا ہے۔ یہ جو سب سے بڑی بڑی 3 حقیقتیں ہیں نا، موت کی سختی، شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ موت کی سختی، قبر کا وقت، اور پھر قیامت کے روز کھڑا ہونا۔ اس کے لیے تیاری ہم نے اسی جو 50-60 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم نے سب کچھ اسی میں کرنا ہے۔ کوئی اور ٹائم نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ٹائم نہیں ملے گا، کوئی اور زندگی نہیں ملے گی، یہی وقت ہے بس۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی دی گئی اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت وقت ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں جو دعا میں ہم نے جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی تھا نا کہ بھئی 40 سال تک انسان پوری دنیا کو، ہر چیز کو سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ 40 سال کے بعد بھی اگر اس کو عقل نہ آئے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، یہ میں کیا کرتا رہا ہوں اور آگے میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا سکھائی تھی نا کہ 40 سال کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھ لیا کرو اور اپنے اعمال پر غور کیا کرو، جو کر چکے ہو اس پر استغفار کیا کرو، اور آگے کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو، تاکہ 40 سال کے بعد جو 20 سال رہتے ہیں، ایوریج اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ 60 سالہ زندگی ہے ہماری، تو 20 سال رہتے ہیں، اب اس میں کیا کرنا ہے، وہ بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے 40 سال گزارے ہیں. تو 40 سال گزار لیے تم نے کچھ نہیں کیا، تو کیا 20 سال گزرتے وقت لگے گا؟ یہ بس سوچنے والی بات. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن امتحان کے طور پر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اس دنیا کی چیزوں کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں گم ہو کے نہیں رہنا کہ ہمیں ان چیزوں سے اور یہاں کی رنگینیوں سے محبت ہو جائے. بس یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں کا جو سارا کچھ ہے، میرا یہ بندہ انہی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. جب ہم یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کے رہ جائیں گے تو آخرت کی رنگینیاں پھر بھول جائیں. آخرت میں پھر جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیات ہم نے پڑھی نا کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں بھی ہم فل انجوائے کریں، زندگی مست گزار لیں، گم ہو کے رہیں زندگی میں، اور پھر آخرت میں بھی ہم یہ یقین رکھے کہ ہم کیونکہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اسی پہ آج ہم سورہ نساء میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا اپنا اعمال لے کے جائیں گے، کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کو سمجھے، اس کو بروکار لا کر اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزار سکیں. انہی چیزوں میں گم ہو کے زندگی نہ گزاریں، وقت نہ ضائع کریں. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی سامان کو متاع کا لفظ، متاع کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مال و متاع، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ساز و سامان ہے یہ زندگی گزارنے کا. جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں اور سفر کے ہم ضروری چیزیں ہم پیک کرتے ہیں، ایسا ہی یہ سامان، اور ایسے ہی ہمارے پاس سامان ہونا چاہیے جو ضرورت کا ہو، کیونکہ یہ ایک سفر ہے. منزل ہماری آخرت، رکنا ہم نے ادھر ہے، سکون ہمیں وہاں ملے گا انشاءاللہ. آرام ہم وہاں پہ کریں گے. وہ تب ہوگا جب یہاں اس دنیا کی زندگی میں ہم محنت مشقت کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی گزاریں حدود میں رہ کر. یہ تب ہوگا. یہ سوچنا ہے اور یہ آیات بار بار پڑھیں، جو بتایا ہے اس پر سوچنے کی کوشش کریں، معنی پر غور کریں. ہم کوشش کریں گے کہ سورہ قاف کی باقی درو کو بھی ہم اگلی کلاسز میں ہم کر لیں، تاکہ سورہ قاف ہی کمپلیٹ ہو جائیں. اور تلاوت بھی میں شیئر کروں گی، اس کو بار بار سنا کریں، بہت اثر کرے گا. آپ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. غور ہم نے کرنا ہے، فکر ہم نے کرنی ہے اپنی آخرت کی. جو بھی ہم یہاں پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرا عمل کیسا ہونا چاہیے. کسی کی زیادتی کی وجہ سے اگر میں واپس بھی اسی طرح کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میرے اس میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ احسان کی روش نہیں ہے. برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اعمال نامے میں، آپ کے ریکارڈ میں تو نیکیاں لکھی جانی چاہیے نا. اور کیا کرتے ہیں اس کی آپ فکر نہ کریں. جتنا ہو سکے ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن جبرن آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں، اچھی بات پھیلانا، ان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. فکر آپ کو اپنی ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی. آپ کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، بس. یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بارے میں ہم غور کریں گے، فکر کریں گے. اوروں کے بارے میں جب ہم کم سوچنا شروع کریں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو یہ اس نے میرے لیے ایسے حالات بنا لیے، تو اس نے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی.
اپنے بارے میں سوچے آپ کیا کر رہی ہے، آپ کا کیا عمل ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب ہم خود اپنی اصلاح میں جب ہم لگ جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کہ وہ ہمارے اندر اتنے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کو اگر واقعی ٹھیک کرنا آپ شروع کر دیں اور اس پہ آپ ورکنگ شروع کریں اور کام کرنا شروع کر لیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اوروں کے بارے میں سوچنے کا اور غور کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور باعمل مسلمان بنائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مومن بندے کی خصوصیات بتائی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہم سب میں وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں. موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. یہ تبھی ہوگا جب ہم عمل ایسا کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. کیوں ہم اللہ کی مانیں گے؟ کیونکہ ہم نے اسی کے پاس واپس جانا ہے. بس سمپل سی بات یہ ہے، ہم نے اسی کے پاس واپس جانا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اس نے بتایا ہوا ہے. دعائیں بھی کیا کرے اپنے لیے، لیکن وقت نکال کے غور بھی کیا کرے، غور و فکر کیا کرے کہ اب تک کیا کیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. جو اب تک کیا ہے کیا ایسے ہی آگے بھی کرتے رہنا ہے؟ پھر مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.